बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब से और उनसे हम पूछेंगे कुछ तल्ख सवालात पाकिस्तान की हकीकत के हवाले से। वो वापस क्यों नहीं आए, उन्होंने एक तारीख दी और उसके बाद खामोशी, वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने उनको वापस ना आने पर रोक दिया। और आज जो मुल्क में जलाओ घेराव हो रहा है और उनके खिलाफ जो रेड वारंट्स भी जारी हो चुके हैं, ये सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसे मैंने आपको बताया था, आज हमारे साथ टुनाइट विद जैस्मिन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुल्क के साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। जी वालेकुम सलाम जैस्मिन। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने इस मौके पे हमें ज्वाइन किया। मैं खाली आपसे जो शुरुआत में पहला सवाल ये करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने नवंबर के अंदर ये ऐलान किया था एक जलसे से खिताब करते हुए कायदे आज़म के मज़ार पर कि 23 मार्च को आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन अचानक उसके बाद आपने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब यहाँ जो बहुत सारे लोग आपके मुंतज़र थे या आपके मुंतज़र हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या डिसीजन ली आपने, क्यों लिया? आखिर आने के लिए भी तो आपने सोच समझ कर प्लानिंग की होगी। जी हाँ, नहीं, वो 23 मार्च का मैंने बहुत पहले कहा था, बाद में मैंने जनवरी कर दिया था उसे, ठीक, 29 जनवरी तक। लेकिन उस पे फिर मैं नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कई दफ़ा कि माहौल इतने तब्दील हुआ, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से कोई नेशनल एनवायरनमेंट में तब्दीली आई, जिसमें फौज वर्सेस प्राइम मिनिस्टर हो रहा है, ISI वर्सेस प्राइम मिनिस्टर चल रहा है, जुडिशरी वर्सेस प्रेसिडेंट हो रहा है, एक गदर मचा हुआ था। तो जिसकी वजह से मुझे, मेरे ही जो लोग हैं, जो मेरे एडवाइज़र्स हैं, मेरे पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, वो आए, पूरा ग्रुप उनका, और वो उन लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि इस वक्त अगर आप आए तो सब की तोपें आपकी तरफ होंगी, आपको फ्रीली पॉलिटिकल एक्टिविटी शायद ना कर सकें आप, तो इस वक्त आना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं माना और मैंने उसमें फिर मैंने इरादा अपना तब्दील किया, और वही इरादा अभी चल रहा है। अभी मैं डेट कोई नहीं देना चाह रहा हूँ, वो लोग, हम सब एनवायरनमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान का, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन जैन साहब, अगर आप अभी भी नहीं आएंगे और जिन लोगों ने आपको मशवरा दिया, अगर उनके बारे में आप थोड़ा आएँ कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के जो की मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो बड़ी हैरानी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, फवाद चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, शेर अकबर न्याजी छोड़ चुके हैं, बाकी जितने उवैस हैं, लगारी हैं, खुर्शीद कसूरी हैं, जहांगीर तरीन जैसे लोग हैं, जो शायद पहले आपसे वादा कर चुके थे, वो तो इमरान खान के पास जा चुके हैं। सही बात है, ये बात सही है। अब फवाद चौधरी की आपने बात की है, ये सबसे पहले तो यही कहते थे कि आपको नहीं आना चाहिए इस वक्त। अच्छा। एनीवे, इसको छोड़ देते हैं। और जहाँ तक इनके जाने का ताल्लुक है, ये शेर अफगन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके इन्हीं से, फवाद चौधरी से उनका झगड़ा था, उसी वजह से वो गए थे शुरू में। अनफॉर्चुनेटली ये आपस में झगड़ते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये एक है हमें, और वो मेरा ना होना पाकिस्तान में। ये रिमोट कंट्रोल से पार्टी एक लेवल तक आ जाती है, उसके बियॉन्ड मुझे पूरा एहसास है कि मुझे आना पड़ेगा वापस। तो ये झगड़े हैं। और जहाँ तक लोगों का जाना PTI में या इधर उधर, लोग जाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 18 करोड़ अवाम है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ ये 1100 लोग, मैं 1100 उन्हें कहता हूँ, MPAs, MNAs, सेनेटर्स 1100 हैं टोटल। अब यही शक्लें हैं, हम उनकी शक्लों को देखते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। इन 1100 के अलावा भी हज़ारों नाजिम रहे हैं, हज़ारों नाजिम, मैं ये कहूँगा, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और नीचे लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल पे, वो भी लीडर्स हैं। तो लीडरशिप है, नई लीडरशिप। बहुत से लोग आम तौर पे मुझे कहते हैं कि जी ये पुरानों को छोड़ के नई लीडरशिप आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। PTI भी तब्दीली की बात करता था, अब कहाँ तब्दीली आ रही है, वो तो वही फिर आए। अगर
تو میرے خیال میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. میں بالکل اس سے پریشان نہیں ہوں کہ لوگ جا رہے ہیں. جیسے ہی یہ جا رہے ہیں ویسے ہی آئیں گے اگر آپ اپنی پارٹی کو کچھ بنا سکتے ہیں. تو میری نظر میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی, اور جب میں آؤں گا تو اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ایک موومنٹ میں کنورٹ کرنا ہے, اور لوگ جیسے گئے ہیں ویسے ہی آ جائیں گے اگر آنا ہے, ورنہ نئی لیڈرشپ ابھاریں گے انشاءاللہ تعالی. جنرل صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ فارمر چیف آف دی ISI جنرل شجاع پاشا نے آپ کو آ کر کنونس کیا کہ یہ وقت واپس آنے کا نہیں ہے, آپ کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور شاید فوج آپ کو وہ سیکیورٹی نہ دے سکے جو آپ کو مطلوب ہو؟ آ کر ملے تھے, بالکل وہ آ کر میرے سے ملے تھے اور بڑی اچھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. ان کے کچھ تحفظات تھے, جیسے میں نے کہا تھا انوائرمنٹ اتنا چینج ہو گیا تھا کہ بہت سے پرابلمز ہو سکتے تھے میرے آنے سے, جو انہوں نے بھی وہی کہا اور میرے جو لوگ آئے ان لوگوں کی بھی رائے آلموسٹ سملر تھی, تو اس لیے میں نے اپنا ویو چینج کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا لوگ آپ کی طرف انتظار کریں گے, یا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس حکومت کے جانے کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں تو پھر شاید آپ آئیں, کیونکہ اینڈلیس انتظار تو کوئی بھی کسی کا نہیں کرتا جنرل صاحب. جی ہاں صحیح بات ہے, صحیح, یہ اینڈلیس انتظار نہیں ہے. ایک پارٹی ہماری جو ہے اس کی آرگنائزیشن آسان کام نہیں ہے, ایک سال میں ایک پارٹی کو آرگنائز کرنا, کیونکہ اندرونی خلفشار ہوتا ہے, ایک ٹرمائل ہوتا ہے, ایک دوسرے کی جیلسیز ہوتی ہیں وغیرہ, تو اس کو ہم ایک اپنی تنظیم سازی کر رہے ہیں جو اب میرے خیال میں ریزنبلی ویل چل رہی ہے, اچھی چل رہی ہے. تو پنجاب میں, سندھ میں اور چاروں پروونسز میں, اور یہ تنظیم سازی چلتی رہے گی, اور یہی ایک بیس ہوگی جو میری سپورٹ بیس ہوگی میرے آنے پہ. نہ یہ کہ میں کب آؤں گا, ظاہر ہے اگلے الیکشن میں مجھے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, تو پارٹی کی کوئی نہ کوئی شکل ہونی چاہیے ٹو بی ان این ایفیکٹو پوزیشن, ایک ایفیکٹو پوزیشن میں ہونی چاہیے پارٹی اگلے الیکشن میں آپ اگلے الیکشنز کے لیے, تو اس میں مجھے آنا پڑے گا اس سے پہلے. تو وہ اگلے دس از دی الیکشن ایئر, اس ان کمنگ الیکشنز میں آپ حصہ لیں گے؟ بالکل بالکل. اوکے, ورنہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا, اور فرام پاکستان پوائنٹ آف ویو میری نظر میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت, اس کو میں نے پالیٹکس جوائن ہی کیوں کی ہے, میں نے پالیٹکس اس لیے جوائن کی ہے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں جو غدر ہوا ہے, غدر مچا ہوا ہے, ایک مصیبت آئی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر, پاکستان کے عوام کے اوپر, غریب عوام خاص طور پہ ان کے اوپر. تو اس کو کون ٹھیک کر رہا ہے, کوئی ٹھیک کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ تو میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالو, لیکن پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے چلتے ہیں, ذرا جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی شاید جو عوام ہے وہ بالکل بھی ایگری نہیں کرتی, اور اس کا ایک میجر ریزن یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں پہ میں ایکچولی بات کچھ اور کرنا چاہ رہی تھی, بٹ آپ نے یہ ایشو لائے ہیں تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, دین ویل موو فارورڈ ٹو دا ریڈ وارنٹ. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے انرجی کرائسس پر قابو پا لیا ہوتا, وافر مقدار میں بجلی پیدا کی ہوتی, ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ کچھ کام کیا ہوتا, اور امریکہ کو فری ہینڈ نہ دیا ہوتا یہاں پر اپنے کانٹریکٹرز, اپنے ایجنسیاں, ڈرون حملے, وربل کانٹریکٹس, تو وہ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تو آپ چھوڑ کے گئے ہیں جس میس کو they have been trying to clean up for the past 5 years. ماشاءاللہ, اگر یہ کلین اپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ اصل میں پرابلم یہ ہے جیسمین, اب آپ نے بہت لمبا سوال کر لیا ہے. جی, 2 سوال. یہ اگر آپ سمجھتی ہیں میں چھوڑ کر گیا ہوں, اور یہ اگر یہ پولیٹیشینز جو ہیں یہی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, میرے اوپر ہر چیز ڈال دیتے ہیں کہ جی میں چھوڑ کر گیا ہوں. اگر میں چھوڑ کر گیا تو پچھلے 4 سال میں انہوں نے ٹھیک کیوں نہیں کر دیا؟ سوال یہ ہے, ایکچوئل سچویشن یہ ہے, میں کچھ نہیں چھوڑ کر گیا, میں صورتحال بہت اچھی چھوڑ کر گیا تھا. آپ سب سے پہلے تو بجلی کی بات کرتے ہیں. بجلی انفارچونیٹلی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے. بجلی 18,500 میگا واٹ, یہ میں نے 50 دفعہ کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, 18,500 میگا واٹ بجلی پاکستان کی کیپیسٹی اس وقت جنریشن کیپیسٹی موجود ہے. اگر یہ کوئی ڈینائی کرے, آپ وابڈا سے پوچھیں جا کر, تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. تو 18,500 میگا واٹ اس وقت ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ ہم ہی لائے.
یہ 2900 میگا واٹ ہمارے 8 سال میں جنریشن کیپیسٹی بڑی ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہم نے غازی بروتھا لیں، اس میں جا کر ذرا پھٹی دیکھیں کس نے انوگریٹ کیا غازی بروتھا. یہ ہم نے بنایا، اور اس میں کوئی 1500 میگا واٹ تو یہ ایک غازی بروتھا ہی سے انکریز ہوئی ہے. سو 2900 میگا واٹ وہ، اور پھر کئی تھرمل پلانٹ ہم نے لگائے، اور نیوکلیئر کی طرف بھی ہم گئے ہیں بائی دا وے. تو یہ بات کہنا کہ بجلی نہیں آئی. اب اس میں ایک سیکنڈ میں ایک اور چیز بتا دوں، ایک اور چیز بتا دوں. ناؤ ایشو بجلی کا نہیں ہے اس وقت، ایشو پیسوں کا ہے. ایشو یہ ہے سرکولر ڈیٹ کا ہے. ایشو یہ ہے کہ بجلی پروڈیوسرز جو ہیں وہ وابڈا کو بجلی دیتے ہیں، وابڈا سے وہ پیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وابڈا ان کو پیسے ہی نہیں دے رہی ہے. اس کا مطلب وابڈا کما نہیں رہی ہے، ان کو پیسے نہیں دے رہی ہے. جب وہ ان کو پیسے نہیں دیتی بجلی کی، تو وہ پیچھے گیس اور آئل پروڈیوسر کو پیسے نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے ایک دوسری چیز، بہت سے پلانٹس جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، پیسے نہیں ہیں ٹو رینوویٹ دیم، ٹھیک کریں. تو لہٰذا اس وقت صرف 10-11 ہزار میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے، جبکہ ہے اویلیبل 18,500. اور ٹوٹل ریکوائرمنٹ اس وقت جو ملک کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ انڈسٹری ٹھپ ہوئی ہوئی ہے، کمرشل ایکٹیویٹی بند ہوئی ہوئی ہے، بجلی 18,500 نہیں چاہیے، 14,000 14,500 چاہیے. تو اس وقت ہمارے پاس سرپلس بجلی پڑی ہوئی ہے. تو جین صاحب یہ جو بھی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ آپ بجلی پیسے کے معاملے کو سالو کریں، اکانومی ٹھیک کریں. وابڈا مسٹ پے، یہ بجلی پروڈیوسرز کو پیسے ان کے دیں تاکہ وہ واپس تیل اور گیس والوں کو دیں اور بجلی آنا شروع ہو جائے. تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ جو وربل ایگریمنٹس کی آپ نے امریکہ سے، یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ ان کو آپ اجازت دے دیں کہ وہ ڈرون حملے کریں اور آپ مطلب ہے اس پہ دیکھیں نہیں، آپ یو شوڈ ٹرن فیس ٹورڈز دی ادر سائڈ. شمسی ایئر بیس ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، کانٹریکٹرز ان کے اس طرح پھر رہے ہیں جیسے ان کا اپنا ملک ہو. The parliament for the first time in the country امریکن پالیسی بنانے جا رہی ہے. یہ ون مین شو کیوں کرتے رہے آپ، بلکہ آپ یہ کہتے رہے کہ ملک میں جمہوریت ہے. ہاں، تو یہ جیسمین آپ کو کس نے کہا کہ پہلے تو یہ آپ پریزمپشن کیوں کر رہی ہیں کہ میں نے الاؤ کیا؟ میں نے اگر ڈرون اٹیکس الاؤ کیے ہوتے، میں نہیں کہہ رہی، وہ 9 ڈرون اٹیکس 4 سال میں نہ ہوتے، جین صاحب یہ میں نہیں کہہ رہی، 200 ڈرون اٹیکس ہو جاتے 4 سال میں. یہ حکومت وقت کہہ رہی ہے، ان کی یہ باتیں ہیں کہ آپ وربل ایگریمنٹس کر کے گئے ہیں. ایک سیکنڈ، ڈرون اٹیکس بالکل میں نے الاؤ نہیں کیے. اور اگر وربل میں نے جیسے میں نے بتایا وہ 200 ڈرون اٹیکس ہوتے. اور اگر اس آرگومنٹ کو لے لیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے الاؤ کیا جی، تو اس حکومت 4 سال میں ان کے منہ بند ہوئے ہوئے ہیں. یہ بند کروا دیں جی، وہ میں نے تو الاؤ کیا تھا، میں نے تو بڑی غلطی کی تھی، تو ابھی بند کر دیں. یہ 4 سال میں انہوں نے کیوں نہیں بند کر سکے یہ؟ تو یہی بات ہے، یہ کیونکہ یہ جھوٹ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی میں الاؤ کر کے چلا گیا. میں نے کوئی نہیں الاؤ کیا تھا.